صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مسورا یا اسمع السامعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے جو رحمان و رحیم ہے، جس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ ساری حمد، ساری ثنا، ساری تعریف خداوند عالم کو زیب دیتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں 26 ڈے پر حاضر ہے، مہمان خدا بن کر۔ آئے آج اپنے میزبان سے، اپنے کریم پروردگار سے کچھ طلب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے، اس میں میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے عمل کو قبول فرما، اس میں میرے عیبوں کو چھپا ہوا قرار دے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج ہم نے اللہ سے 4 چیزیں مانگی، جس میں سے ایک چیز ہم نے اللہ سے کیا مانگی؟ خدایا میرے اعمال کو قبول فرما۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو بات کو انشاءاللہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو پہلے نصیحت کروں۔ مجھے کوئی لیگل ڈاکیومنٹ، کوئی فارم فل اپ کرنا تھا، فارم بڑا تھا، اس کے اندر بہت سارے پیجز تھے، بہت سارے ڈیٹیلز کو فل کرنا تھا۔ میں نے وہ پورا فارم فل اپ کر دیا، میں نے اس کو بڑی محنت کی، اس کے ایک ایک ڈیٹیلز کو تھوڑا وقت دے کر میں نے کمپلیٹ کیا، اور وہ فارم میں نے آفیسرز کو سبمٹ بھی کر دیا جہاں پہ آفیشلز کو دینا تھا، مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب میں نے اتنی محنت کی، اتنے آورز لگائے، اتنی باریکی سے سارے ڈیٹیلز کو فل اپ کیا تھا، مگر کیا ریزن تھا کہ میرا فارم واپس آ گیا؟ تو مجھے 2 چیزیں بتائی گئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ پہلی چیز کہ یہ پورا فارم جو آپ کو بھرنا تھا وہ کیپٹل لیٹرز میں بھرنا تھا، بولڈ لیٹرز میں بھرنا تھا۔ آپ نے کہیں پہ الفابیٹس کیپٹل رکھے، کہیں پہ اسمال رکھے، سو یہ ریجیکٹ ہو گیا۔ دوسرا، آپ کو اس کو ریڈ کلر کی پین سے بھرنا تھا، ریڈ انک سے اس کو فل کرنا تھا۔ آپ نے بلیک پین سے فل کیا ہے تو یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بیکاز ڈیٹیلز وہی ہے، وہی نیم، وہی سر نیم، وہی آپ کا پاسپورٹ، آدھار ڈیٹیل، سب کچھ وہی ہے۔ مگر وی ور ایکسپیکٹنگ، ہم نے اس کے اوپر لکھا تھا، کلیئرلی لکھا تھا کہ ریڈ پین اونلی، اور آپ نے بلیک پین سے فارم فل اپ کیا، سو وی کی ناٹ ایکسپٹ اٹ۔ نیا فارم لے، پھر سے فل اپ کریں، پھر سے اتنا وقت دیں، پھر دیکھیں گے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کی قبولیت کے لیے اس کے شرائط کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ آیا وہ صحیح طریقے سے ہم سبمٹ کر رہے کہ نہیں۔ یعنی فارم بھرنے سے پہلے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ڈوز اینڈ ڈونٹ، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اگری کرنا ضروری ہے۔
میں کسی بھی چیز کے لیے کہوں اوکے آئی ایم اوکے وتھ آل دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، بنا پڑھے اور ان بٹوین کہیں آ کے کوئی بات پھنس جائے، کہیں پہ ہم اٹک جائے تو ہم سے کہا جائے گا دیکھو کنڈیشن تھی، تم نے کیوں نہیں یہ کلوز کیوں نہیں پڑھا، تو وہاں پہ ہم پیچھے آ جائیں گے نا کہ ہاں غلطی تو میری ہے، میں نے سائن تو کیا، اگری تو کیا، بٹ یہ کنڈیشن مجھے منظور نہیں تھی یا میں نے اس کنڈیشن پہ عمل نہیں کیا، تو میری ساری محنت ویسٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کچھ چاہتا ہے، فار ایگزامپل ابھی یہ ماہ رمضان المبارک، ہم نے اس ماہ رمضان میں ہم سے ایکسپیکٹڈ تھا روزہ رکھنا، روزے کے 3 اقسام ہیں، یہ ابتدائی ماہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم نے روزہ رکھا، ہماری بھوک اور پیاس اور صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں ہے، بالکل صبر کرتے جا رہے، مجھے لگتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں بہت کچھ ثواب کما لیا، میں نے ماہ رجب کے روزے رکھے، میں نے ماہ شعبان کے روزے رکھے، میں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، میں 3 مہینے سے روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ نے پتہ نہیں میرے لیے جنت کا کون سا محل رکھا ہوگا، کون سا میرے لیے نہر رکھی ہوگی، شاید دودھ کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، قیامت میں کیا پتہ چلے گا، خدا نخواستہ your عمل واز ریجیکٹڈ، قبول ہی نہیں ہے، تیرا عمل قبول ہی نہیں ہے، کیوں نہیں قبول ہے؟ اللہ کہے گا نماز قبول تو روزہ قبول، تو روزہ رکھتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا نماز کو دیر سے پڑھتا تھا، صحیح نہیں پڑھتا تھا، وضو غلط تھا، غضبی تھا، نہیں ہے، رد ہو گیا، نماز رد، سب کچھ رد ہو گیا۔ تو اللہ کیا کہے گا، میرے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ائمہ نے پہلے ہی سکھا دیا تھا، نماز رد تو سب رد ہو جائے گا، تو تم کو یہ کلوز کے اوپر دھیان دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں دیا؟ یا فار ایگزامپل میں کہوں جیسے روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں مفہوماً کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہیں سے گزر ہوا، دیکھا ایک عورت ہے اپنی کنیز کو ڈانٹ رہی ہے، اور صرف ڈانٹ نہیں رہی ہے بلکہ اس کو گالی بھی دے رہی ہے، ابیوز کر رہی ہے، تو نبی رکے اور شاید کسی سے کہا کہ اس کو پانی پلا دو، تو عورت شاکنگ ہو جاتی، کہتی یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کے پاس تو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ تو ماہ رمضان ہے، میں روزہ رکھے ہوئے ہوں۔ تو رسول خدا نے کہا روزہ رکھی ہے، روزہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کو گالی دی جائے، یہ دیکھیں کتاب کے حوالے موجود ہے، یہ بہت ہی فیمس چیز ہے، بہت ساری کتابوں میں اوتھینٹک، بلکہ اگر آپ راز و نیاز میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ روایت مل جائے گی، اٹس سو فیمس، تو کوئی آبجیکشن نہ لے یہ کہاں سے لے کر آئے، مبتلات روزہ میں نہیں ہے، ایک مبتلات روزہ فقہی چیز ہے، ایک قبولیت والی بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ روزہ تو کمپلیٹ ہو گیا مگر اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ رسول خدا کہتے تو نے جب گالی دی، جب تو نے اپنی کنیز کو ڈانٹا، اور ڈانٹنا یعنی برا بلا کا ابیوز کیا، بیڈ ورڈز استعمال کیے، تیرا روزہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے، اس سے کھانا کھا لے، پانی پی لے۔ Now that does not mean، اب اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ ٹھیک ہے میں پانی پی لیتا ہوں، میں کھانا کھا لیتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، نہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہوگا۔ ہم سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی کو گالی دے دی خدا نخواستہ تو میں اب پانی جا کے پی لوں، ہم سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں، اس بندے سے بھی معافی مانگ لے، خدا نہ کرے اگر کبھی ایسا کسی سے جھگڑا ہو گیا حالت روزہ میں، کم سے کم سوری کہہ دے، اس سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، توفیق مانگے، اگلی بار یہ کام نہیں کروں گا، اگلی بار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو گناہوں پہ جری نہیں ہونا ہے، گناہوں پہ استغفار کرنا ہے، ندامت لانی ہے، پروردگار یہ قبول کر لے۔ تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے، خدایا اس مہینے میں میرے عمل کو قبول کر، اسپیشلی میرے روزوں کو قبول کر، میرے نوافل، میری مستحبات، میری واجبات، میری نماز، میری عبادت، میرا تلاوت قرآن قبول کر۔ ہو سکتا ہے اللہ کہے نہیں منظور ہے، تو نے جو پانی وضو کے لیے لیا تھا وہ غصبی ہے، تو نے جس جگہ پہ نماز پڑھی وہ مکان غصبی ہے، تو تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے، اس کا مطلب ہے توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھی طرح سے کریں، اس کے کنڈیشنز کو سمجھتے ہوئے کرے، یعنی ہم تیری نافرمانی سے بچے تاکہ میرے عمل قبول ہو جائے۔ سو دیر از لاٹس مور ان دس، اس میں اور بھی بہت سارے پہلو کھلتے چلے جائیں گے کہ پھر ہم کو کتنا بیدار رہنا ہے،
ہم کو کتنا کاشیس رہنا ہے، یہ کھاؤ کہ نہیں کھاؤ، یہ حق نکالا کہ نہیں نکالا، خمس نکالا کہ نہیں، بہن کو حق دیا کہ نہیں، پھوپھی کو حق دیا کہ نہیں. پھر وہ سارے فقہی مسائل شروع ہو جائیں گے. ایک دوسری مثال دوں کہ اگر میں نے فار ایگزامپل میرا کوئی فرینڈ ہے، میرے کوئی مہمان ہے، کوئی میرے گھر میں مہمان ہے، اور مجھے پتا چلے کہ اس مہمان کا کل برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ایک سرپرائز پارٹی دوں. تو میں نے بہت سارے انتظام کیے، میں نے بہت ساری چیزیں آرڈر کی، میں نے بڑا سا ایک ڈیکوریٹ کیا، میں نے ڈیکوریشن میں اتنا خرچ کیا، میں نے بیسٹ کیک منگوایا، میں نے سب سے اچھا کھانا منگوایا، اور میں نے ایک اچھا سا جشن رکھا، اور میں نے اس مہمان کو سرپرائز پارٹی دی. اب وہ بندہ کیا کہے گا؟ خوش ہونا چاہیے نا. وہ کیا کہے گا؟ تھینک یو سو مچ، آئی اپریشیٹ، تھینک یو، میں نے اچھا لگا، تم نے یہ محنت کی، مجھے اچھا لگا، بٹ آئی ایم سوری، میں اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ تو وہ کیا کہے گا کہ آپ نے جو پھولوں سے ڈیکوریٹ کیا ہے تو مجھے پھولوں سے الرجی ہے، تو میں اس روم میں بھی نہیں آ سکتا. اگر میں اس کمرے میں بھی آ گیا جو آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہے تو مجھے الرجی سٹارٹ ہو جائے گی، تو میں یہ فلاورز ہے تو میں نہیں آؤں گا. آپ نے جو کیک منگوایا ہے اس کیک کے اندر اگر ایگ ہے تو مجھے ایگ کی بھی الرجی ہے، تو میں وہ کیک بھی نہیں کھا سکتا. اگر آپ نے کچھ نان ویج آئٹمز رکھی ہے تو میں وہ بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ میں پیور ویجیٹیرین ہوں. تو اب یہ بندے نے محنت اتنی ساری کی مگر اس کا نتیجہ کیا ملا؟ ڈس اپوائنٹمنٹ، اور سامنے والا بھی افسوس کر رہا ہے. اس کے بدلے میں اچھا کیا ہوتا اگر تم مجھ سے پوچھ لیتے، یا میرے کسی رشتہ دار سے پوچھ لیتے، میرے کسی فیملی سے پوچھ لیتے سب کرنے سے پہلے کہ میری پسند ناپسند، میری عادتیں کیا ہیں، تو تمہارے لیے یہ ساری محنت منظور ہو جاتی. ہم ڈائریکٹلی خدا تک تو نہیں پہنچ پاتے، لیکن علماء ہیں ہمارے درمیان، عالموں سے رابطہ کرے، حدیثوں سے کنیکٹ کرے، حدیثوں کو پڑھے، کلام اہل بیت طاہرین کے، نبی اور آل نبی کے کلام کو پڑھے، اور اس سے دیکھے اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے. تو آج ہم کیا مانگ رہے؟ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا. سعی یعنی محنت، صحیح یعنی ایفرٹس، میرے ایفرٹس، میری محنت، میری زحمت. اے اللہ میری زحمتوں کو قبول کر، میری محنتوں کو قبول کر. اللہ کیا کہتا ہے کہ ایک بار مجھ سے تو پوچھ لیتا کہ میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں. مجھ سے نہیں پوچھتا، کم سے کم ان نبی اور آل نبی سے پوچھ لیتا، علماء سے پوچھ لیتا کہ کون سی چیز اللہ کو راضی کرتی ہے، کون سی چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے. آج ہم نے کیا کہا؟ اے معبود آج کے دن میری کوششوں کو پسندیدہ قرار دے. یا اگر میں یہاں پہ ایک اور مثال دوں جو آپ کی سنی ہوئی ہے کہ وہ انسان جو ہم کہتے ہیں نا پیسے والے کے گھر میں چوری کرتا ہے، یتیموں کو جا کے سیب کھلاتا ہے، کسی کے دکان سے روٹی چراتا ہے، غریبوں کو جا کے روٹی کھلاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک گناہ تیری ساری نیکیوں کو جلا کے خاک کر دے گا. تو کم سے کم اہل بیت سے پوچھ تو لیتا کہ کون سی نیکی پہ جنت ہے. اگر یہی زحمتوں پہ زحمت کرتا گیا، چھپاتے چھپاتے چوری کرتے کرتے روٹیاں کھلاتا رہا غریبوں کو، قیامت میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کو معلوم. امام نے کیا کہا؟ یہ قبول نہیں ہے. قبول کیا ہے؟ محنت اس طرح سے کر جیسے تجھے سکھایا گیا ہے. تو میں نے روزے رکھے، میں نے نماز پڑھی، میں نے تلاوت قرآن کیا، مجھے نہیں پتا میری محنت قبول ہوئی کہ نہیں. میں اللہ سے مانگ رہی ہوں خدایا میں نے اس مہینے میں بڑی محنتیں کی ہے، اس کو قبول کر دے، میرے اعمال کو بھی قبولیت کا درجہ دے. اگر ابھی میں کہیں پہ لیکنگ ہوں، کہیں پہ میں کچھ مس آؤٹ کر رہی ہوں تو خدایا وہ گیپ کو فل اپ کر دے. مجھے وہ امر سکھا، وہ توفیق دے، وہ علم دے کہ میں تیرے پسندیدہ اعمال کو بجا لاؤں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ جب تک گناہ ہوگے تب تک نیکیوں کو قبولیت تک پہنچنے میں اٹکاتے رہ گے، obstruct کرے گے. میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے عیبوں کو چھپا ہوا قرار دے. کوئی ایک بچہ بھی دیکھ رہا ہو
تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں، ہم کیئرفل ہو جاتے ہیں. بچہ چھوٹا سا ہے مگر بول نہ دے. جناب یوسف کے کیس میں بچے نے گواہی دے دی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے گناہ کریں، چھوٹا بچہ ہے، جھولے میں لیٹا ہے اور یہی ہمارے خلاف کچھ گواہی دے دے. سنو، آج کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہڈن کیمراز ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے. تو ہاں، انسان کیئرفل ہوتا ہے کچھ غلط کرنے سے پہلے. مگر کیا ہم اللہ سے اپنے عیبوں کو چھپا سکتے؟ نہیں، بلکہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے، خدایا میرے گناہوں کو معاف کر، میرے عیبوں کو چھپا. تو میں بس ایک جملے پہ یہ سیشن کو کمپلیٹ کروں کہ بار الہ، اے میرے مالک، دنیا سے تو نے عیب چھپایا، تو ستار العیوب ہے. اے اللہ، جب رسول خدا میرے گناہوں پہ نظر کرے گے تو ناراض ہو جائے گے. جب رسول خدا میرے گناہوں پہ نظر کرے گے وہ بالکل اپسیٹ ہو جائے گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائے گے. میرا وقت کے امام، میرے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جب میرے گناہوں پہ ایوری شب جمعہ نظر کرتے، بلکہ ہر وقت امام کی نظر کے سامنے آپ اور میں، امام جب میرے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو امام بھی افسوس کرتے ہیں، کیسا چاہنے والا ہے، کیسا الجل کہنے والا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہمارا انتظار کرنے والا بھی کہتا ہے. خدایا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیری آخری حجت کا واسطہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. اے ستار العیوب، کم سے کم میرے وقت کے امام سے بھی میرے گناہ کو چھپا دے. امام سب جانتے، مگر ہم یہ دعا کریں، اللہ میرے وقت کے امام سے میرے عیبوں کو چھپا دے، میرے عیبوں کو مٹا دے، تاکہ میرا امام کا دل مجھ سے زخمی نہ ہونے پائے، میرے امام مجھ سے ناراض نہ ہونے پائے. جب تو محشر کے میدان میں مجھے اٹھائے گا، میرے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دینا، تاکہ جب نبی اور آل نبی میری کتاب کو دیکھے تو وہ یہ نہ کہے، میں شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ ہمارا تھا مگر پھر بھی گناہ کرتا تھا. اے سب سے زیادہ سننے والے، یا اسمع السامعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.